ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی، فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی۔ وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، وہ گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا وہ خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے۔ احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا، پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی۔ اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات، میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفو گر آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تم نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہنا تسی میری جان چھڈو، مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا۔ ظلم ہے نا، ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے، آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی